کامران شاہ مطلوبہ جگہ پہنچا ہی نہیں تھا، حالانکہ میرے افسران کو پکی اطلاع ملی تھی کہ وہ وہاں ضرور آئے گا۔ آئی جی نے فوراً مجھے اپنے دفتر طلب کیا۔ جب میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تو وہ شدید غصے میں تھے۔ کیا کل تمہیں پیغام نہیں ملا تھا منصور علی خان؟ جی سر، ملا تھا، میری پوری تیاری تھی۔ شرمندگی کے مارے میری آواز پست ہوئی تھی۔ تو پھر تم پہنچے کیوں نہیں؟ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ کہاں ہے کامران شاہ کی فائل؟ پچھلے 4 مہینوں سے تم اسی کیس پہ کام کر رہے تھے، اور جب نتیجہ حاصل کرنے کا وقت آیا تو تم خود ہی منظر سے غائب تھے۔ کتنی بار فون کیا گیا تھا تمہیں؟ تمہارا فون کیوں بند تھا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جس کیس پہ میں پچھلے 4 مہینوں سے اپنی جان مار رہا تھا، جس کے خلاف میں کافی شواہد اکٹھے کر چکا تھا، اس کی فائل غائب تھی۔ ہمارا پورا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ ربیہ تھی۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ ایس ایچ او صاحب بولے، سر مجھے لگتا ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں کچھ نہ کر کے بھی ہر الزام سننے پہ مجبور تھا، کیونکہ میرے پاس اپنی صفائی میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے بہت بڑا دھوکہ دے کے جا چکی تھی، اور میں اتنا بے وقوف تھا کہ اس کی ہر بات پہ یقین کرتا رہا۔ مجھ پہ غفلت اور مشتبہ کردار کے الزامات لگائے گئے۔ فوری طور پہ مجھے معطل کر دیا گیا۔ میرا اسلحہ، میرا سرکاری شناختی کارڈ واپس لے لیا گیا، اور میرے خلاف محکمانہ انکوائری شروع کروا دی گئی۔ برسوں کی محنت ایک لمحے میں مٹی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھر پہ بیٹھ گیا۔ میری والدہ الگ پریشان تھی، بار بار کہنے لگی، کیا کہا ہے تو نے اس بچی کو؟ کوئی نہ کوئی تانا دیا ہوگا، کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے کہا، امی مجھے کچھ نہیں پتا، اور جو کچھ وہ کر کے گئی تھی میں چاہ کے بھی اپنی ماں کو بتا نہیں پایا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جاتی تو یقیناً میں اسے نہیں چھوڑتا۔ میری برسوں کی کمائی ہوئی عزت پہ اس نے پانی پھیر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال ایک دن کے بعد میں اس کے اسی گھر پہ گیا جہاں وہ مجھے لے کے گئی تھی۔ دیکھا تو تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک شخص نے کھولا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کون؟ کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے۔ تبھی میں نے اسی بچے کو دیکھا جو اس کا بھائی تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا، اپنی بیٹی رابعہ کو بلائیں۔ وہ شخص میری شکل دیکھنے لگا، کہنے لگا، کون رابعہ؟ میری کسی بیٹی کا نام رابعہ نہیں ہے۔ میں نے اس بچے کو بولا، میں نے کہا، بلاؤ اپنی بہن کو جس کا بکرا چوری ہوا تھا اور میں نے بکرا لے کے دیا تھا۔ تو اس بچے کا والد اس بچے کو دیکھنے لگا، اور پھر وہ خود بھی گھبرا گیا۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں معطل ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنا حوالہ سب انسپکٹر کے طور پہ ہی اس شخص کو کروایا تھا۔ تو اس کے ہوش اڑے۔ میں نے بڑے غصے اور گرجدار لہجے سے اس شخص سے بات کی کہ اپنی بیٹی کو بلاؤ ورنہ میں گھر میں داخل ہو کے تلاشی لوں گا۔ وہ شخص بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگا، ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ پچھلے چند ماہ سے وہ مالی طور پہ ہماری مدد کر رہی تھی، اور بکرا بھی اسی نے لا کے دیا تھا، بلکہ ایک نہیں 2 لا کے دیے تھے، ایک ہمیں اور ایک ہمارے برابر پڑوسیوں کو، کیونکہ مالی طور پہ ہماری اتنی آمدن نہیں ہے کہ ہم قربانی کر سکیں۔ وہ لڑکی ہر چند دن کے بعد آتی تھی، کبھی مالی مدد کر جاتی تھی، کبھی گھر میں راشن اور دوسری چیزیں لے آتی تھی، اس لیے میرے بچے اس کے ساتھ کچھ گھل مل گئے تھے۔ وہ خود بھی ایسی ہی تھی، بچوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے وہ دوبارہ یہاں نہیں آئی۔ میں نے کہا، آپ نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون تھی؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں صاحب، ہم پوچھ بھی لیتے تو وہ کہاں بتاتی، پر لگتا تھا کہ کافی کھاتے پیتے خاندان سے ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ بکرے تو وہ جان بوجھ کے بحث کر کے سامنے والے کو زچ کر کے حاصل کرتی تھی۔ شاید چورنی تھی۔ چلو چورنی بھی تھی تو میرے گھر کی کوئی قیمتی چیز چرا کے لے جاتی۔ فائل سے اس کا کیا تعلق تھا؟ نہ اس نے میری ماں کے زیورات پہ ہاتھ مارا، نہ میرے لاکر سے پیسے نکالے، سوائے اس فائل کے اس نے اور کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ کہاں گئی تھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے طور پہ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ گھر آتا تو ہر پل یہ شبہ ہوتا رہتا کہ ابھی کمرے سے باہر نکلے گی، مسکراتی ہوئی، ہنستی ہوئی، میری ماں سے باتیں کرتی ہوئی، کھانا بناتی ہوئی، چائے بناتی ہوئی۔ اپنے کمرے میں آتا تو خالی صوفہ دیکھ کے میری بے چینی بڑھنے لگتی۔ حالانکہ وہ دھوکے باز تھی، لیکن پتہ نہیں
کون سا جادو مجھ پہ کر گئی تھی کہ میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مس کر رہا تھا۔ مجھے وہ یاد آ رہی تھی، شاید وہ اسی کام کے لیے میرے گھر آئی تھی، مجھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ شاید اس کا تعلق کامران شاہ کے کسی گروہ سے تھا۔ اس کا مطلب اس نے مجھے بکرا بنایا تھا۔ میرے پاس اس کا بکرے کی رپورٹ لکھوانے آنا، مجھے زچ کرنا، میری ہی گاڑی کے سامنے دلہن بن کے آنا، میرے گھر آنا، سب کچھ پری پلان تھا۔ لیکن پھر بیچ میں نکاح کیسے آ گیا؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھن کا شکار ہونے لگتا۔ پھر یاد آنے لگا کہ وہ شاید نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا۔ تبھی بہانے سے اس نے مجھے قریب نہیں آنے دیا، اور جب اسے یہ لگا کہ میں اپنے مشن پہ نکلنے والا ہوں تو وہ شاید پہلے سے جانتی تھی، میری فون پہ ہونے والی باتیں سنتی ہوگی، تبھی اس نے اپنے ہونٹوں کو ایسا جام پلایا کہ میرے حواس گم کر دیے۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بس ایک بار وہ مجھے مل جاتی، میں اسے چھوڑتا نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے تلاش کر لوں تاکہ میری نوکری اور میری عزت مجھے واپس مل جائے، ورنہ شاید بہت جلد میں مجرم کی طرح کسی جیل میں بند ہو جاتا، کیونکہ اب میرے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ میرا پچھلا ریکارڈ بہت اچھا تھا، اور میرے افسران حیران تھے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ آج تک کبھی میں نے رشوت کے نام پہ ایک پائی نہیں لی تھی، کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، کبھی کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے یہی کہا کہ میرے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس نے مجھے چائے میں کچھ نشہ آور پلایا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر وہ فائل غائب ہو گئی۔ پہلی بار جھوٹ بولا تھا، اور میرے افسران اسے اس لیے بھی سچ سمجھنے پہ مجبور تھے کیونکہ میرا پچھلا ریکارڈ برا نہیں تھا، بہت اچھا تھا۔ پھر میری میڈیکل رپورٹ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مجھے کوئی نشہ آور چیز دی گئی تھی، اور ایسا تیز نشہ دیا گیا تھا جس نے مجھ پہ منٹوں میں اثر کیا تھا۔ ابھی تک میں گھر بیٹھا تھا، میری والدہ مجھ سے روز سوال جواب کرتی کہ ارے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو ربیہ کو، کہاں چلی گئی ہے؟ سچ سچ بتاؤ منصور علی، تم نے میری بچی سے ایسا کیا کہا کہ وہ دل برداشتہ ہو کے چلی گئی؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کہا ہے، آپ کی وہ بچی دھوکے باز ہے، جھوٹی ہے، فریبی ہے۔ ایک بار مجھے مل تو جائے، اسے اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے مار دوں گا۔ میں غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی زبان کو لگام دو، ایسی نہیں تھی وہ، مجھے بھی لوگوں کی پہچان ہے۔ میں نے کہا جانے بھی دیں اماں، دھوکے باز، آج کل بہت چالاک ہیں یا ایسے لوگ، ہماری نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ آپ کے سفید بال بھی دھوکا کھا گئے، آپ کا تجربہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ وہ لڑکی یہاں پہ ایک مشن کے تحت آئی تھی، اپنا مشن پورا کر کے گئی ہے۔ جس مجرم کو میں نے پکڑنا تھا اس کی فائل لے کے چلی گئی ہے۔ شواہد تو میں ابھی بھی اکٹھے کر لوں گا، یقیناً اسی کے گروہ کی لڑکی تھی، مجھے الو بنا گئی۔ بہرحال افسران نے مجھ پہ یہ احسان کیا، کہنے لگے کہ دوبارہ سے کامران شاہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرو، ہم تمہیں یہ آخری موقع دے رہے ہیں، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر اپنی سچائی کو ثابت کرو، اور اسے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو، اور تمہارے پاس صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ نہ کر سکے تو مطلب نوکری سے تو تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن تمہیں سزا دی جائے گی، اپنے ہی محکمے کے ساتھ دھوکہ دہی کے جرم میں۔ میرے پاس بس 1 مہینہ تھا خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے اپنا مکمل طور پہ بھیس بدلا، داڑھی رکھی، بڑی بڑی مونچھیں رکھی، اپنے بالوں کو بھی لمبا کر لیا، سر پہ نماز والی ٹوپی پہنی، آنکھوں کے قریب ایک موٹا کالا تل لگایا جس سے میری شکل خاصی مختلف لگنے لگی، پرانی سی شلوار قمیض پہنی۔ میں جانتا تھا کہ یوں ہی تو مجھے منہ اٹھا کے وہ نوکری پہ نہیں رکھے گا، اس لیے میں نے ایک پلان بنایا، اس کی گاڑی پہ حملہ کروایا۔ اس کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی، اور ڈرائیور اس گاڑی کو سنبھال نہیں پایا اور وہ دیوار سے جا کے ٹکرا گئی۔ جیسے ہی گاڑی دیوار کے ساتھ ٹکرائی، گاڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تاکہ کامران شاہ کو بچا سکوں اور اس کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب گاڑی میں کامران شاہ تھا ہی نہیں، ڈرائیور بے ہوش تھا، اور پچھلی نشست پہ
وہی لڑکی تھی، ربیہ۔ تبھی ڈرائیور کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ تب تک میں ان دونوں کو گاڑی سے اتار چکا تھا۔ گاڑی ایک دھماکے سے پھٹی اور دھماکے کی آواز پہ ڈرائیور ہوش میں آ چکا تھا۔ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں نے ہی ان دونوں کی جان بچائی ہے۔ تبھی میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے گیا۔ ڈرائیور کو اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، البتہ ربیہ بے ہوش تھی۔ تبھی اس ڈرائیور کے منہ سے پتہ چلا کہ وہ کامران شاہ کی بہن ہے، اور میرے لیے یہ ایک زوردار جھٹکا تھا۔ حالانکہ کامران شاہ کی میں نے کافی انکوائری لگوائی تھی، لیکن اس کے کسی بھی فیملی ممبر کی کبھی کوئی خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی میرے ہی دشمن کی بہن تھی۔ شاید اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ڈرائیور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تبھی کافی گارڈز ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس شخص کی وجہ سے ہم بچے ہیں۔ ربیہ کو 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، لیکن نقصان سے بچ چکی تھی وہ۔ مجھے تو لگا تھا کہ کامران شاہ بھی وہاں ضرور پہنچے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ ربیہ کو جب ہوش آیا اور یہ پتہ چلا کہ میں نے اسے بچایا ہے تو اس نے مجھے اندر بلوایا۔ ابھی تک اس کے گھر کی 2 ملازمین بھی اس کے ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھیں۔ میں سر جھکائے اندر چلا گیا۔ میں خود کو اتنا بدل چکا تھا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکتی تھی۔ میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا بس بی بی، ایسی زندگی کا میں نے کیا کرنا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی چلی بھی جائے تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ امیر لوگ ہو، آپ کی زندگیاں قیمتی ہوتی ہیں، اس لیے بچا لی۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم تمہاری مدد کر دیں گے۔ انداز بالکل بدلا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ربیہ ہے۔ میں نے کہا بی بی جی بس قصب معاش جو ہم جیسے پاکستانیوں کا 80% مسئلہ ہے۔ کہنے لگی پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا نا جی بی بی جی، بس اتنا کہ اپنا نام لکھ لیتا ہوں، البتہ گاڑی چلانی مجھے آتی ہے اور پسٹل بھی اچھے طریقے سے چلا لیتا ہوں۔ کہنے لگی میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا۔ اس نے مجھے باڈی گارڈ کے طور پہ رکھ لیا، مطلب کہ مجھے ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا تھا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ ابھی تک اس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا، اب میری باری تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ جو حلیہ میں نے اپنایا ہے وہ مجھے پہچان بھی نہیں سکتی۔ بہرحال جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ فون پہ بات کرتی رہی۔ جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، جی جی مجھے پتہ ہے، ہاں جی اس کو باڈی گارڈ کے طور پہ رکھ لیا ہے، ہاں ہاں کہہ دوں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ فون پہ بات کر رہی تھی اور میں آگے ڈرائیور کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ گاڑی اس کے بنگلے میں پہنچی۔ اب میں بڑے با ادب طریقے سے گاڑی سے اتر کے اس کی پچھلی نشست کھول کے اسے اترنے میں مدد دینے لگا۔ 2 ملازمہ ابھی بھی اس کے ساتھ تھیں۔ میں نے کہا بی بی جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگی تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ لاؤنج میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک گارڈ میرے پاس آیا اور ایک پسٹل مجھے دی۔ پھر کہنے لگا آج تمہارا نشانہ دیکھنا ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ تمہارا نشانہ کتنا پکا ہے۔ میں نے ہر اس چیز پہ نشانہ لگایا جس پہ وہ مجھے کہتا رہا، اور ایک بھی نشانہ میرا نہیں چوکا تھا۔ چوک سکتا بھی نہیں تھا، ہماری ٹریننگ خاصی سخت کی گئی تھی، اور پستول چلانا میرے لیے کون سی نئی بات تھی۔ بہرحال میں اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوا تھا۔ اسی گارڈ نے مجھ سے بولا کہ کامران شاہ کا حکم ہے کہ تم بنگلے کے اندر ہی رہو گے بی بی صاحبہ کے ساتھ ساتھ، بس جب تک وہ اپنے کمرے میں ہوں تو تم باہر ہوگے۔ تمہیں بنگلے کے اندر ہی ایک کمرے میں رہائش دی جائے گی، کھانا پینا سب کچھ تمہیں ملے گا، بس تمہیں چیل کی نظر رکھنی ہے، ایک ایک لمحہ بھی بی بی صاحبہ سے تمہاری نظر چوکنی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بی بی صاحبہ سے میری نظر 1 منٹ کے لیے بھی غافل ہو جائے۔ بہرحال مجھے تو لگا تھا کہ مجھے بنگلے کے ہی ایک کوارٹر میں جگہ ملے گی، لیکن یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ہر وقت مجھے ربیہ کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ میں اندر آ گیا، تب بھی وہ فون پہ ہی بات کر رہی تھی۔ بھائی میں نے دیکھا تھا اسے نشانہ لگاتے ہوئے، کافی اچھا نشان ہے باز ہے۔ میں نے دل میں سوچا
تمہیں تو میں بتاؤں گا کہ میں کیسا نشانے باز ہوں۔ ربیہ بی بی، تم نے ابھی تک میرا صرف ایک ہی روپ دیکھا ہے، دوسرا اب دیکھو گی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فون بند کر دیا۔ میں با ادب نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے باڈی گارڈ ہو تو میرے سر پہ ہی سوار رہو گے۔ یہاں بیٹھ جاؤ کہیں پہ۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ارے بھائی، صوفے پہ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں جی، اوقات میں ہی رہنے دیں جی ہمیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نام کیا بتاؤں۔ میں نے کہا جی تاج گل۔ کہنے لگی اچھا تو پٹھان ہو؟ میں نے کہا جی۔ یقیناً پشاور سے آئے ہوگے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نہیں جی، کوئٹہ کا ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے کہا ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، بس جی۔ پھر کہنے لگی بچہ نہیں ہے کوئی؟ میں نے کہا نہیں جی، شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا، اور پھر بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزرنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ میری بات پہ اس نے مجھے دیکھا۔ میرا مطلب ہے بی بی صاحبہ، قصبے معاش یہاں کراچی آ گیا، نوکری کی بہت تلاش کی لیکن نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، اپنا شناختی کارڈ کل اسی باڈی گارڈ کو دے دینا جس نے تمہارا نشانہ دیکھا تھا۔ یہ سن کے کچھ دیر کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر جلدی سے میں نے اپنا ایک نقلی شناختی کارڈ بنوایا جہاں کوئٹہ کا پتہ لکھا تھا۔ میں اپنے افسران کو بتا چکا تھا کہ میں کامران شاہ کے بنگلے میں نوکری لے چکا ہوں، اس لیے شناختی کارڈ کا بننا اور تصدیق کا ہونا سب ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ اگر وہ ری چیک بھی کرتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے اسی گارڈ کو اپنا شناختی کارڈ 2-3 دن کے بعد ہی دیا، جو کہ باقی سب گارڈز میں سینئر تھا، عمر کا بھی وہ کچھ زیادہ تھا۔ میرا کام اب زیادہ تر ربیہ کے پاس ہی رہنا ہوتا تھا۔ کچھ دن تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، نکلتی بھی تھی تو کالا چشمہ آنکھوں پہ لگاتی اور گاڑی کے شیشے بند ہوتے، جہاں سے اسے باہر کا سب کچھ نظر آتا لیکن باہر والوں کو اندر بیٹھا کوئی بھی فرد نظر نہیں آتا۔ اپنے بھائی سے وہ پل پل رابطے میں تھی۔ لڑکی کافی چالاک تھی۔ لاؤنج میں بیٹھ کے LED پہ ڈرامے دیکھنے کے بجائے نیوز دیکھتی تھی۔ اس کا مختلف انداز مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہ اس کے اندر کوئی شوخ چنچل پن تھا اور نہ ہی وہ اتنی احمق نظر آ رہی تھی جتنی میرے سامنے ظاہر ہوتی آئی تھی۔ ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی اور میں مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے غور سے وہ نیوز چینل دیکھ رہی تھی، خبریں سن رہی تھی۔ شاید میری نظروں سے چونکی، بے ساختہ میری طرف دیکھا۔ یہ تم میری شکل کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر کے اندر رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم ہر وقت مجھے دیکھتے رہو؟ نظریں جھکا کے بیٹھو۔ بڑے سخت لہجے سے وہ بولی۔ میں بری طرح گڑبڑا کے رہ گیا۔ معذرت بیگم صاحبہ، وہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ پہ نظر رکھنی ہے، میں نے جان بوجھ کے کہا۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کے بھی تم مجھ پہ نظریں جما کے رکھو۔ میرے دشمنوں پہ نظر رکھنی ہے، مجھ پہ نہیں۔ آئندہ اس طرح سے مت دیکھنا مجھے تنبیہ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے نیوز چینل کو دیکھنے لگی جہاں میری ہی خبر چلنے لگی تھی۔ وہیں پہ اس کی ہاتھوں کی متحرک انگلیاں رکیں اور یہ خبر میرے ہی کہنے پہ چلائی گئی تھی، کیونکہ ایک ہفتے میں اس کی روٹین دیکھ چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ چائے کا بڑا سا مگ لے کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ LED پہ نیوز چل رہی تھی۔ جہاں میرا نام سنا اس نے وہیں چینل پلٹا اور وہیں روک لیا۔ منصور علی خان غفلت اور پولیس کو دھوکہ دینے کے جرم میں معطل کر دیا گیا اور اب سلاخوں کے پیچھے ہے۔ خبر زیادہ تفصیل سے نہیں دی گئی تھی لیکن وہ بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کے چائے کا ایک گھونٹ پیا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے نامحسوس طریقے سے صاف کیا۔ میرے جیل جانے کی خبر پہ اس کی آنکھیں کیوں چھلکی تھیں؟ کچھ دیر یوں ہی خبریں چلتی رہیں لیکن وہ اپنے چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ دوبارہ سے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے صاف کیا۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے جان بوجھ کے پوچھا۔ نم آنکھوں سے اس نے میری طرف دیکھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنے سوال کیوں کرتے ہو؟
نہیں جی بیوی جی، وہ ایسے لگا جیسے آپ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو میں نے تو جی ایسے ہی پوچھ لیا۔ میرا نا دل جی بڑا نرم ہے، کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم اپنی ٹر بند نہیں کر سکتے؟ میرے سر میں درد ہے۔ او جی تو کوئی دوائی کھا لیں جی۔ میرا مشورہ شاید اسے پسند نہیں آیا۔ تاج گل، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ پلیز۔ اس نے LED بند کی، ریموٹ صوفے پہ پھینک دیا اور خود کھڑی ہو گئی۔ یہ چائے ملازمہ سے کہو کہ یہ گرا دے، مجھے نہیں پینی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ چائے کا کپ پکڑ کے میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ چائے کے کپ پہ اس کی لپسٹک کے نشان تھے، وہیں سے میں نے اپنے ہونٹ لگا لیے اور اس کی چائے پینے لگا۔ اس کے کمرے سے سسکیوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ سسکیاں سن کے میرا دل اتنا مسرور کیوں ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہیں اندر ٹھنڈک سی اتری ہے۔ بہنے والے آنسو میرے لیے تھے۔ میری گرفتاری کی خبر اس پہ شاید بہت گراں گزری تھی۔ بیچاری دل کے ہاتھوں مجبور ہے، میں نے خود غرضی سے سوچا، حالانکہ اندر سے دل میرا بھی تڑپا تھا۔ لیکن دل کے ہر جذبے کو میں آج کل سلانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک گینگسٹر کی بہن تھی۔ چائے پینے کے بعد میں نے خالی کپ کچن میں لے جا کے رکھ دیا، جہاں کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں جانے لگا تو باورچن کہنے لگی، تاج گل ذرا بی بی صاحبہ سے پوچھو کہ دوپہر میں کیا کھائیں گی۔ یوں تو میں ملازمہ سے بھی کہہ سکتا تھا کہ جاؤ تم جا کے پوچھ لو، کیونکہ وہ کمرے میں ہے، لیکن اسے لگا تھا کہ شاید وہ باہر بیٹھی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں پوچھ لیتا ہوں۔ بنا دروازے پہ دستک دیے، بنا اجازت طلب کیے، میں نے اس کا دروازہ کھولا۔ دیکھا تو بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ اندر دروازے کے پاس کھڑے ہو کے میں نے دروازے کو ذرا سا انگلی سے بجایا۔ وہ بری طرح سے چونکی، فوراً سے کروٹ بدل کے مجھے دیکھا اور مجھے دروازے پہ کھڑا دیکھ کے وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تم یہاں کس سے پوچھ کے اندر آئے ہو؟ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بی بی جی باورچن پوچھ رہی ہے دوپہر میں کیا کھائیں گی۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی بنا دستک کے تم میرے کمرے میں داخل ہوئے؟ میں تمہیں مزید یہاں نہیں رکھ سکتی، میں بھائی سے کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں چاہیے کوئی باڈی گارڈ۔ میں نے کہا نا بی بی جی معاف کر دیں جی، غلطی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ جوڑے اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھے میرے بی بی جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، رحم کھائیں مجھ پہ، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جلد بازی میں شاید کچھ غلط بول گیا تھا۔ کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری شادی کو 2 مہینے ہوئے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے آ گئے؟ میں بری طرح سے گھبرا گیا، شاید میرے منہ سے کچھ الٹا نکل گیا تھا۔ ہاں تو بی بی صاحبہ ہو تو سکتے ہیں نا، ظاہر ہے شادی کے بعد بچے تو ہوتے ہیں نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہوں گے نا، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے میری نوکری مت چھڑوائے، میں آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کو تیار ہوں۔ میں فوراً سے بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگانے لگا، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اچھا ٹھیک ہے، نکلو یہاں سے، اور باورچن سے کہو کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، اور مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ بڑے مدافعانہ انداز سے یہ کہہ کے وہ پھر سے اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ بی بی جی آپ میری نوکری تو نہیں چھڑوائیں گی؟ میں نے دوبارہ سے کہا۔ نہیں چھڑواتی، جاؤ یہاں سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آپ کو ساری خوشیاں دے، آپ کی دلی مرادیں پوری کرے۔ میں نے دعائیں دینی شروع کی۔ وہ شاید ضد چوئی، تم چپ نہیں رہ سکتے، کتنا بولتے ہو تم؟ میں نے دل میں کہا تو تم کم بولتی تھیں کیا؟ اب میری باری ہے تمہاری جان کھانے کی۔ میں نے کہا اب نہیں بولوں گا جی۔ میں نے جلدی سے یہ کہہ کے اپنے منہ پہ انگلی رکھی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پورا دن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی، نہ دوپہر کا کھانا کھایا، نہ شام کی چائے پی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میرے اندر کچھ بے چینی سی ہونے لگی، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اگلے روز جب وہ اٹھی تو آنکھیں اور آنکھوں کے پپوٹے بری طرح سے سوجے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں میرے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ سی ہوئی، ہلچل سی مچی تھی۔ کافی مختلف سائز کے اس نے کپڑے خریدے، پھر ڈرائیور سے کہا کہ اسے کچی بستی میں لے جاؤ۔ ڈرائیور لے گیا۔
وہاں کے میلے کچیلے ننگے تڑنگے بچے جنہوں نے صرف نکریں پہنی ہوئی تھیں، اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آ گیا۔ وہ کچھ کھانے کی چیزیں اور کپڑے ان میں تقسیم کرنے لگی، ان کے گندے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم رہی تھی۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، پتہ نہیں کتنے روپ تھے اس کے۔ میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ وہیں زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگی۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ وہیں بیٹھی رہی، بچوں کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتی رہی، یوں جیسے وہ خود بھی بچی ہو۔ ان سے یوں باتیں کر رہی تھی، لطیفے سن رہی تھی، سنا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ اپنے گھر آ کے پھر وہی چپ اسے لگ چکی تھی، پھر سے نیوز چینل سرچ کر رہی تھی، لیکن ایک ایک منٹ کی خبر سن کے چینل بدل دیتی۔ شاید جو وہ سننا چاہتی تھی وہ خبر ابھی تک اس تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر ایک چینل پہ آ کے اس کی انگلیاں رکیں، جہاں بہت سے پولیس افسران کی خبریں چل رہی تھیں، اور وہ یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ لگتا ہے بی بی جی آپ کو پولیس والے بڑے پسند ہیں، میں نے جان بوجھ کے کہا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں مجھے اچھے لگتے ہیں، بہت دھیرے سے اس نے کہا۔ کہاں اچھے ہوتے ہیں جی، ایک نمبر کے رشوت خور ہوتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے کہا۔ تو مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگی۔ ہر کوئی رشوت خور نہیں ہوتا۔ جانے بھی دیں بیگم صاحبہ، سبھی رشوت خور ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی جرائم یہاں پاکستان میں ہو رہے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیس والا شامل ہوتا ہے، میں نے ایک آنکھ دبا کے کہا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے اس سب کے بارے میں؟ اسے شاید میری بات بری لگی۔ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے کیا کبھی؟ میرے اس سوال پہ وہ چپ سی ہو گئی۔ ہاں دیکھا ہے، اور وہ بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا بڑی بات ہے جی، مجھے بھی بتائیں، ایسے پولیس والے سے تو میں بھی ملنا چاہتا ہوں جو واقعی اچھا ہو۔ جانے بھی دیں بی بی صاحبہ، ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو، آپ کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہا ہو۔ نہیں، وہ بہت اچھا تھا، بہت زیادہ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آواز میں نمی اتری ہوئی لگی۔ پھر ایک دم سنبھل گئی۔ تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ ایکچولی ڈرائیور کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے گھر گیا ہے اور مجھے باہر جانا ہے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے کہا چلیں جی میں لے چلتا ہوں۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس بھی اب ٹائم نہیں تھا کہ میں اسے مزید وقت دیتا، میں تو خود ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اور وہ موقع مجھے مل گیا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی، میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتایا کہ اسے وہاں جانا ہے، لیکن میں اسے ایک انجان سے رستے پہ لے گیا، کیونکہ وہ آنکھیں بند کیے سر سیٹ کے ساتھ لگائے گانا سننے میں مصروف تھی۔ سانو ایک پل چین نہ آئے سجنا تیرے بنا، دل کملا ڈب ڈب جائے سجنا تیرے بنا، خدا دشمن کسے نو ہجر دا روگ نہ لاوے، زمانہ مار دا تانے جدائی جان پئی کھاوے، سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا، دل کملا ڈب ڈب جاوے سجنا تیرے بنا۔ ساتھ ساتھ سن رہی تھی، ساتھ ساتھ گا بھی رہی تھی، لیکن بہت ہلکی ہلکی آواز میں۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب میں گاڑی کو ایک سنسان سڑک پہ لے گیا۔ جب اس نے ذرا سی آنکھیں وا کر کے دیکھا تو سنسان سڑک پہ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھی۔ تاج گل یہ گاڑی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غصے سے پھنکاری، تاج گل میں تم سے بات کر رہی ہوں، گاڑی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ او بی بی صاحبہ، گاڑی وہیں جا رہی ہے جہاں اسے جانا چاہیے۔ یہ سن کے وہ آگے کو ہو گئی۔ گاڑی روکو۔ تبھی اس نے اپنے پرس میں سے پسٹل نکالی اور میرے سر پہ تاننے لگی۔ میں بیک مرر میں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی کلائی پکڑ کے زور سے دبا دی، اتنی زور سے کہ وہ پسٹل اگلی سیٹ پہ گر گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، کون ہو تم؟ بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں، اتنی بھی کیا بے چینی ہے سویٹ ہارٹ۔ میری بات اور میرا لہجہ سن کے وہ ٹھٹکی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، کون ہو تم؟ گاڑی میں نے پلان کے مطابق اسی جگہ پہ روکی جہاں مجھے کہا گیا تھا۔
وہاں سے پولیس موبائل کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ اس کا رنگ اڑا، کہنے لگی بتاتے کیوں نہیں ہو، کون ہو تم؟ وہ چلائی تھی، ایس پی منصور علی خان۔ یہ سن کے اس کے ہوش اڑے۔ گاڑی میں روک چکا تھا، موبائل پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنی داڑھی اور مونچھیں اتاری، آنکھ کے قریب کالا موٹا تل بھی اتار کے پھینک دیا۔ مجھے دیکھ کے وہ حیرت سے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ تو تم کامران شاہ کی بہن ہو؟ اب وہ چپ تھی۔ بہت اچھی پلانر ہو، اپنے بکرے کی رپورٹ کروانے آئی تھی مجھے بکرا بنانے کے لیے۔ بہت استعمال کر لیا تم نے مجھے محترمہ، اب میری باری ہے۔ تب تک لیڈیز کانسٹیبل گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول چکی تھی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ موبائل میں جا کے بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اپنے افسر سے اجازت لے لی تھی کہ پوچھ گچھ اس لڑکی سے میں کروں گا، کیونکہ اسی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میرے گھر ملازمہ بن کے آئی تھی۔ آفیسرز مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں ثابت کر چکا تھا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جب میں اس کی جیل تک پہنچا تو اسے کرسی پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں ہاتھ کرسی کی پشت کی جانب باندھے گئے تھے۔ اوپر ایک پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ سامنے گول میز تھی۔ دوسری کرسی خالی تھی جہاں میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سے یہاں ملاقات ہوگی، اس طرح سے یوں آمنا سامنا ہوگا۔ میری بات سن کے اس نے نظریں اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا، کیونکہ وہ میں جان چکا ہوں۔ اپنے بھائی کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ پولیس کی گرفت سے آزاد ہو جائے، لیکن اب تم اسے یہاں بلانے کا سبب بنو گی۔ میں کامران شاہ کو یہاں نہیں بلاؤں گی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جو کیا؟ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا۔ میں نے موبائل پہ کامران کا نمبر ملایا۔ موبائل ربیہ کا تھا، اسپیکر آن تھا۔ ٹیبل پہ میں نے موبائل رکھ دیا کیونکہ اس کے ہاتھ ویسے بھی بندھے ہوئے تھے۔ تیسری بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ ربیہ کہاں ہو تم؟ گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے کیونکہ وہ پولیس کی حراست میں ہے، جواب میں نے دیا تھا۔ آگے سے کامران شاہ چپ ہوا۔ بھائی آپ میری فکر نہ کریں، آپ ان کی باتوں میں آ کے واپس مت آئیے گا، وہ فوراً سے بولی۔ کامران، تمہاری بہن میرے پاس ہے اور میں ایس پی منصور علی خان ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے دشمنوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ تمہیں اپنی بہن کی جان پیاری ہے تو تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ دیکھو انسپکٹر، میری بہن کو کچھ مت کہنا، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا، ورنہ میں زبان سنبھال کے بات کرو۔ ہر کوئی تمہاری طرح گھٹیا نہیں ہوتا، اور نہ تمہاری بہن کی طرح میں گھٹیا ہوں کہ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر جاؤں۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ اگر اپنی بہن سے ذرا بھی ہمدردی ہے، پیار ہے، تو واپس آ جانا۔ بھائی آپ نہیں آئیں گے؟ میں ابھی پہنچ رہا ہوں، کامران شاہ نے کہا۔ نہیں بھائی آپ نہیں آئیں گے، خدا کے لیے، میری زندگی میں ویسے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، خدا کے لیے واپس مت آئیے گا۔ میں نے فون اٹھایا اور اسپیکر سے ہٹا کے کان پہ لگایا۔ دیکھو، اگر تم 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان نہیں پہنچے، خود کو گرفتار نہیں کروایا، تو یاد رکھنا تمہاری بہن جان سے جائے گی، اور اسے تو میں خود گلا دبا کے ماروں گا اور کہہ دوں گا کہ انکاؤنٹر میں ماری گئی۔ میری بات سن کے کامران شاہ کہنے لگا، میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا، تم بس ربیہ کو کچھ نہیں کہو گے، ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں نے موبائل بند کیا اور ٹیبل پہ ہی پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کے پاس آ گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے